تمہیں قابیل بننا ہے یا حابیل، تمہیں زلیخا کا راستہ اختیار کرنا ہے یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ سارے کا سارا اختیار تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارا تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے، 3 منٹ کے اندر قرآن مجید کے ایک مقام کو سمجھنے کا۔ اگر آپ تفسیر قرآن کا شوق رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ تفسیر قرآن سیکھیں گے۔ دیکھو کہ جب تمہارے پاس بدلہ لینے کا موقع ہو، طاقت ہو، جواز ہو اور دل بھی چاہ رہا ہو تو قابیل مت بنو، اپنے بھائی کو قتل مت کرو، بلکہ حابیل کی طرح اللہ سے ڈر جاؤ، جیسے انہوں نے فرمایا تھا انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیونکہ بدلہ لینے والے بہت ہیں لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دینے والے تھوڑے ہیں، اور اللہ انہی تھوڑوں کو چاہتا ہے۔ دیکھو جب تم گناہ کے قریب پہنچو، نفس بھی امادہ ہو، موقع بھی ہو اور تمہارے پاس طاقت بھی ہو، تو زلیخا کی طرح اپنے نفس کے ہاتھوں بہک مت جاؤ، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح واپس پلٹ آؤ، جیسے انہوں نے فرمایا تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی پناہ، بے شک میرا وہ رب ہے جس نے مجھے اچھی جگہ رکھا۔ یہ انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی نعمت یاد کی، تو جب بھی گناہ کا لمحہ آئے اللہ کی کوئی ایک نعمت یاد کرو اور خود سے پوچھو کہ کیا میں اس نعمت کا یہ بدلہ دوں اپنے رب کو۔ جب لوگ تمہاری نیتوں پر شک کریں، تم پر بے بنیاد تہمتیں لگائیں، تمہیں غلط سمجھیں اور تمہاری صفائی سننے کو تیار نہ ہوں، تو اس وقت لڑنے یا لوگوں کو منانے کی بجائے حضرت مریم علیہ السلام کی طرح خاموشی اختیار کرو اور کہو انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ تم اپنے معاملے میں خاموش ہو جاؤ، تمہارا رب تمہاری پاکیزگی کا ثبوت بن کر خود تمہاری طرف سے جواب دے گا اور تمہیں دونوں جہانوں میں سرخرو کر دے گا۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری بات کوئی نہیں سن رہا، تمہارے اپنے تمہیں نہیں سمجھ رہے، تم شدید غم اور تنہائی کا شکار ہو، تو دنیا کے سامنے اپنا درد بیان کر کے وقت ضائع مت کرو، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرو اور کہہ دو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دکھ اور اپنے غم کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ جب بندہ اپنا غم صرف اپنے خالق کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیتا ہے۔ جب تم پر کوئی ایسی آفت آ پڑے کہ کوئی راستہ نظر نہ آئے، اپنی کمزوریوں کے باعث تم پھنس جاؤ، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کی پیٹ کی اس تاریکی میں پاکی بیان کرو اور پکار اٹھو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے تھا۔ دیکھو کہ اسی طرح ہر معاملے میں اپنے اللہ کو اول رکھتے جاؤ، تم دیکھو گے کہ کیسے تم ہر معاملے میں سرخرو کر دیے جاتے ہو۔ وہ سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ تمہارے حق میں تم سے بھی زیادہ مخلص ہے، لہٰذا اپنے آپ کو غمگین مت کرو، خود کو افسردگی میں مت دھکیلو اور خود کو قابو میں رکھو۔ تم بہترین خالق کی بہترین مخلوق ہو، اپنے معاملے میں آسانی کرو تاکہ تمہارا رب بھی تم پر آسانیاں کرے۔